السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ روایت ہے اس وقت میں رپورٹ پیش کروں گا. خدا تعالیٰ کے فضل سے اس وقت تک دنیا کے 209 ممالک میں احمدیت کا پودا لگ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ 32 سالوں میں 84 سے لے کے اب تک 118 ممالک اللہ تعالیٰ نے احمدیت کو عطا فرمائے ہیں. اس سال 2 نئے ممالک پیراگوئے اور کیمن آئیلینڈ میں احمدیت کا نفوذ ہوا ہے. یہ ملک پیراگوئے جو ہے یہ ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے. ارجنٹائن اور برازیل اور بولیویا سے ان کی سرزدیں ملتی ہیں. اسپینش ان کی مقامی زبان ہے. اسپینش اور مقامی زبان گورانی یہاں بولی جاتی ہے. اس ملک کی آبادی 68 لاکھ سے اوپر ہے، اور یہاں ہمارے مبلغین کینیڈا سے بھی جاتے رہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کام کیا اور جماعت کا قیام ہوا. آٹھ مقامی افراد اور 2 پاکستانی افراد پر مشتمل یہاں جماعت قائم ہو چکی ہے. اس طرح کیمن آئی لینڈ ہے، یہ بھی شمالی امریکہ کا ملک ہے. 3 جزائر پر مشتمل ہے. کیریبین سی میں واقع ہے یہ، اور سیاحتی اعتبار سے بھی کافی مشہور ہے. یہاں بھی کینیڈا کے مربیان اور بیلیز کے مربیان کو جا کے تبلیغ کرنے کی توفیق ملی، اور 4 افراد نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت قبول کی. دوران سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 49 ممالک میں وفود بھیج کر احمدیت میں نئے شامل ہونے سے رابطے کیے گئے. تعلیمی تربیتی پروگرام بنائے گئے. جماعتی سینٹرز کے قیام اور جماعت کے رجسٹریشن کے حوالے سے جائزے لیے گئے، اور اخبارات میں انٹرویو اور آرٹیکل شائع ہوئے، لٹریچر تقسیم کیا گیا، اور بہت اچھے تاثرات سامنے آئے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال دنیا بھر میں جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں پاکستان سے باہر، ان کی تعداد 721 ہے، اور ان جماعتوں کے علاوہ
964 نئے مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے۔ نائجر سر فہرست ہے، جہاں اس مثال 174 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر بینین 103، مالی 75، اس طرح مختلف جماعتیں ہیں۔ واقعات تو نئی جماعتیں قائم ہونے کے بہت سارے ہیں۔ ایک واقعہ میر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ نیامینا ڈسٹرکٹ کے ایک گاؤں خودونگ میں جماعت کا قیام ہوا تو وہاں کے احمدیوں کو دیگر مسلمانوں کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن اس گاؤں میں احمدیوں نے ایک تبلیغی پروگرام رکھا جس میں سارے گاؤں والوں کو دعوت دی گئی۔ چنانچہ جب ہمارے مشنری نے وہاں تقریر کی اور انہیں اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بتایا تو اس گاؤں کے چیف نے سارے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں نے جماعت کے خلاف بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن آج جماعت احمدیہ کے مبلغ کی تبلیغ کا آغاز ہی کلمہ سورہ فاتحہ اور درود شریف کے ساتھ ہوا ہے، اور جو ہی میں نے مبلغ کے منہ سے کلمہ سورہ فاتحہ کی تلاوت سنی اسی وقت میرے تمام شکوک دور ہو گئے۔ موصوف نے اسی وقت اعلان کیا کہ میں جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہا ہوں اور باقی لوگوں بھی یہی کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 635 افراد نے اس قوم میں جگہ پر بیعت کی۔ نئی مساجد کی تعمیر اور جماعت کو عطا ہونے والی مساجد اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجموعی جو مساجد جماعت نے بنائیں یا تعمیر کی یا وہ ملیں، ان کی مجموعی تعداد 299 ہے، جن میں سے 120 نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں اور 179 مساجد بنی بنائی عطا ہوئی ہیں، جس میں دنیا کے مختلف ممالک کی مساجد ہیں۔ ان کی تفصیل لمبی ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ برازیل میں مسجد بیت الاول کی تعمیر مکمل ہوئی، یہ پہلی مسجد ہے وہاں کی، اور بڑی خوبصورت 2 منزلہ مسجد ہے۔ جاپان کی مسجد تعمیر ہوئی، جزائر کوموروز میں پہلی مسجد تعمیر ہوئی، بیلجیم میں تعمیر جاری ہے، ریونین آئی لینڈ ماریشس میں مرکز سینٹر قائم ہوا، اسی طرح اور بہت ساری جگہوں پہ ہیں۔ مساجد کے تعلق میں 1-2 واقعات پیش کر دیتا ہوں۔ وہاں بینین سے ہمارے ایک مبلغ لکھتے ہیں کہ پاراکو شہر سے 85 کلومیٹر دور اور مین روڈ سے 7 کلومیٹر دور جنگل میں واقع براندو گاؤں میں 209 سے ہماری جماعت قائم ہے، اور اس گاؤں کے لوگ فلانی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، سارا دن جنگلوں میں گائیاں چرانے میں گزارتے ہیں۔ دوران سال جب یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی تو مقامی جماعت کے مردوں نے دن رات وقار عمل کیا اور سخت محنت کے ساتھ کام کر کے جماعت کی ایک کثیر رقم بچائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک دور دراز علاقے میں اس سال جنوری میں 2 سبز میناروں والی خوبصورت مسجد تکمیل کو پہنچی، جس میں 150 کے قریب نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تنزانیہ میں بٹوارہ شہر سے 53 کلومیٹر کے فاصلے پر پومے میں ایک نئی جماعت قائم ہوئی، اور اس جماعت کی اکثر تجنید خدام پر مشتمل ہے۔ ان خدام نے خود چندہ اکٹھا کر کے مسجد کے لیے 1 ایکڑ کا پلاٹ خریدا اور اپنی کوشش سے پھر 9000 اینٹیں یا بلاک بنائے، مسجد کی چھت بنائی۔ چنانچہ مسجد کی چھت کے لیے پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے قرض لے کر مسجد کی تعمیر مکمل کی۔ تو یہ نئی جماعتیں قائم ہونے والی جماعتیں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی قربانیاں کر رہی ہیں۔ ایک بینن کے امیر صاحب لکھتے ہیں، بسیلہ شہر کی مسجد افتتاح کے موقع پر عیسائی چرچ کے پادری نے کہا
کہ جب مجھے مسجد کے افتتاح کا دعوت نامہ ملا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ مسلمان تو ہم سے بہت نفرت کرتے ہیں احمدیوں سے، یہ کون سا عیسائیوں سے، یہ کون سا اسلام ہے جو ایک عیسائی چرچ کو بھی اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی اور یہ بھائی چارے کی فضا مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال ہمارے مشن ہاؤسز میں 121 کا اضافہ ہوا ہے۔ اب تک گزشتہ سالوں کو شامل کر کے 124 ممالک میں ہمارے مشن ہاؤس کی کل تعداد 2594 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ تبلیغی مراکز کی کل تعداد 450 ہو چکی ہے، اور مشن ہاؤس کے قیام میں انڈیا کی جماعت سر فہرست ہے، جہاں دوران سال 17 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا۔ تنزانیہ دوسرے نمبر پر ہے، یہاں 15 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا۔ پھر بورکینا فاسو ہے، یہاں 10 کا اضافہ ہوا، اور اس طرح باقی ممالک ہیں۔ افریقہ کے ممالک میں جماعتیں مساجد اور مشن ہاؤس کی تعمیر میں وقار عمل کے ذریعے حصہ لیتی ہیں۔ اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جماعتیں اپنی مساجد، سینٹرز اور تبلیغی مراکز کی تعمیر میں بجلی، پانی اور دیگر فٹنگ کا کام اور رنگ و روغن وغیرہ وقار عمل کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ 78 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق 46,986 وقار عمل کیے گئے، جن کے ذریعے سے 24,11,000 سے اوپر $US کی بچت ہوئی۔ بشارت الرحمان بٹ صاحب مبلغ ڈلوما لکھتے ہیں کہ نیشنل ڈے کے موقع پر تنزانیہ کے صدر کی طرف سے اعلان ہوا کہ سارا ملک نیشنل ڈے کے مناسبت سے ہفتہ صفائی منائے، تاکہ قومی دن کے موقع پر ہم اپنی نسل کو یہ پیغام دیں کہ انہوں نے ملک کی تمام طرز زندگی سے صاف رکھنا ہے۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد ڈلوما شہر کے ریجنل کمشنر سے رابطہ کر کے ایک مارکیٹ کے راستے اور گندے نالے کی صفائی کا پروگرام بنایا گیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے بہت قریب ہے، اور اس سے ایسی صفائی کی گئی، وقار عمل کیا گیا، شہر کا ہر شخص حیران تھا کہ، اور پھر یہ بھی حیران تھے کہ ہم نے یہ کام وقار عمل سے کیا اور بغیر کسی معاوضے کے کیا۔ وکالت تصنیف کی رپورٹ ہے کہ قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ مع مختصر تفسیری نوٹس جو خلیفۃ المسیح ثانی کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہیں، اور ملک غلام فرید صاحب کا ایڈٹ کردہ ہے، کافی عرصے سے دستیاب نہیں تھا۔ اس کی اثر نو ٹائپ سیٹنگ وغیرہ کی گئی، اغلاط کی درستی کی بعد چھپ پر یہ تیار ہو گیا ہے اور بک سٹال پر دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی درج ذیل کتب انگریزی میں طبع ہوئی ہیں جو بک سٹال پر موجود ہیں۔ کشتی نو آرک آف نوح، اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تعاون کے بارے میں جو بتایا ہے، اس کے بہرحال اس کا انگریزی ترجمہ شائع ہو گیا ہے۔ براہین احمدیہ حصہ چہارم کا انگریزی ترجمہ شائع ہو گیا ہے۔ کشف الغطاء دا ٹروتھ انویلڈ کے نام سے انگریزی ترجمہ شائع ہو گیا ہے۔ راز حقیقت دا ہڈن ٹروتھ کے نام سے انگریزی ترجمہ شائع ہو گیا ہے۔ احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے، دی ایڈونٹ آف دا پروفیٹ مسیح کے نام سے انگریزی ترجمہ شائع ہو گیا ہے۔ محمود کی آمین انگریزی ترجمہ شائع ہو گیا ہے۔ اسلامی اصول کی فلاسفی کا صومالیان ترجمہ شائع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی کتب ہیں جو شائع کی گئی ہیں اور بک سٹال پر دستیاب ہیں۔ قرآن شریف کی بھی اشاعت کی خدمت جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ امیر صاحب ماریشس لکھتے ہیں کہ ایک غیر احمدی اور عربی پروفیسر ماریشس میں بک فیئر پر آئے اور بتانے لگے کہ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہیں وہاں کمرے میں جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع کردہ قرآن کریم دیکھنے کو ملا۔ کہنے لگے کہ میں قرآن کریم دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ کتنے مسلمان ملک اور کتنے ہی مسلمان فرقے دنیا میں ہیں، لیکن قرآن کریم کی خدمت کی اگر کسی کو توفیق مل رہی ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہی ہے۔ کتب حضرت مسیح علیہ السلام پر
تب سے اور اس کے ذریعے سے بیعتیں امریکہ سے، کینیڈا سے ہمارے مربی لکھتے ہیں کہ لیفلیٹس کی تقسیم کے لیے ہم گزشتہ سال گوئٹے مالا گئے تھے، پچھلے سال یہ فارغ ہوئے ہیں جامعہ کینیڈا سے. وہاں ایک نو احمدی جارج ولیز نے بتایا کہ میں عیسائیت کے غلط عقائد کی وجہ سے متنفر ہو چکا تھا. میرے اندر ہر قسم کی برائی پائی جاتی تھی، شراب نوشی کی کثرت کی کوئی انتہا نہیں تھی. ان حالات میں عیسائیت نے مجھے دہریہ بننے پر مجبور کر دیا. اسی دوران ایک مسلمان عورت سے میری ملاقات ہوئی. وہ جب بھی مجھے اسلام کی دعوت دیتی تو میں اس کو دھتکار دیتا. ایک دن میں جماعت احمدیہ کی مسجد گیا تو وہاں ایک احمدی دوست داریو صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے اسلامی اصول کی فلسفی پڑھنے کے لیے دی. اس کتاب کو پڑھ کر میرا وجود لرز گیا. اس کتاب نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا. اس کتاب کا مجھ پر احسان ہے کہ میں اس کتاب کو پڑھ کر احمدی مسلمان ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے. مصر سے کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے بیعت کی. کہتے ہیں کہ میں نے ویب سائٹ پر جماعت میں شمولیت کی خواہش کا پیغام بھیجا تو چند روز کے بعد جماعت احمدیہ مصر کے ایک دوست نے مجھ سے رابطہ کیا، اور پھر جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی دی. یہ کتاب غیر معمولی تصنیف ہے. ایسے روحانی خیالات کو پڑھ کر روح وجد میں آ گئی اور یقین ہو گیا کہ اس کتاب کا مؤلف خدا کا فرستادہ ہے. چنانچہ میں نے اس احمدی دوست کو فون کر کے بیعت کا اظہار کیا. پھر فرینچ گیانا کے صاحب ہیں، سیرین مہاجر ہیں، بہاؤدین صاحب، کہتے ہیں کہ میں نے شام کے مخدوش حالات کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ دیا اور طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ہمراہ فرینچ گیانا پہنچا. یہاں پہنچ کر میری ملاقات یہاں کے مبلغین سے ہوئی. میں نے اپنی مشکلات کے حوالے سے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے مشن ہاؤس میں ہی ایک کمرہ دے دیا. یہاں آنے سے پہلے میں نے کبھی جماعت احمدیہ کا نام نہیں سنا تھا. چنانچہ مشن ہاؤس میں رہنا شروع کیا تو جماعت احمدیہ کے حوالے سے دلچسپی پیدا ہوئی. چنانچہ میں نے عربی زبان میں ترجمہ شدہ کتب کشتی نو، ضرورت الامام، الخلافہ والنبوہ، براہین احمدیہ، مکتوبات احمد اور حقیقت الوحی کا مطالعہ کیا. شروع میں ان تحریرات نے مجھے اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے غرتۂ حیرت میں ڈال دیا. پھر جلد ہی میں نے دیکھا کہ ان کتب کے مضامین بھی بہت گہرے ہیں. میں ویسے تو مسلمان ہوں، لیکن میں سچے دل سے کہتا ہوں کہ جو علوم میں نے ان کتب سے سیکھے ہیں وہ کہیں اور نہیں دیکھے. یہ کتب پڑھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی تعلیمات کی سچائی میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سچے ہیں. موصوف کا تعلق بڑے پڑھے لکھے خاندان سے ہے، اور اب یہ اپنے خاندان کو بھی احمدیت کے بارے میں تبلیغ کر رہے ہیں. وکالت اشاعت طباعت کی رپورٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال 126 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال 891 مختلف کتب، پمفلٹ اور فولڈر وغیرہ 58 زبانوں میں 1,56,20,068 کی تعداد میں طبع ہوئے، اور اس طرح گزشتہ سال کی نسبت 33 لاکھ سے زیادہ تعداد میں لٹریچر طبع ہوا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب لاکھوں بلکہ کروڑوں میں اشاعت لٹریچر کی ہوتی ہے. وکالت اشاعت ترسیل ایک علیحدہ شعبہ ہے جو کتب جو شائع ہوتی ہیں ان کو مختلف جماعتوں میں، ممالک میں بھجواتا ہے. ان کی رپورٹ یہ ہے کہ مختلف 47 زبانوں میں 3,12,000 کی تعداد میں کتب دنیا کے مختلف ممالک کو بھجوائی گئیں. ان کتب کی کل مالیت قریباً 4,18,000 پاؤنڈ سے اوپر ہے. قادیان سے بیرونی ممالک کو کتب کی ترسیل وکالت تعمیل و تنفیذ کے زیر انتظام ہوئی، اور دوران سال قادیان سے جماعت احمدیہ مڈغاسکر کی 3 ریجنل لائبریریز اور جماعت مایوٹے آئی لینڈ کی ایک لائبریری کے لیے کتب بھجوائی گئیں جن کی مالیت 4,05,000 روپے تھی. جماعت کے ذریعے فری لٹریچر
مختلف ممالک میں مختلف عناوین پر مشتمل 3117 کتب، فولڈرز اور پمفلیٹس 1,34,12,000 سے اوپر کی تعداد میں تقسیم کیے گئے۔ اس طرح کل 2,40,00,000 افراد سے زائد افراد تک پیغام پہنچایا گیا۔ جماعتوں میں ریجنل اور مرکزی لائبریریز کا قیام ہوا۔ 380 سے زائد ریجنل اور مرکزی لائبریریوں کے مختلف ممالک میں قیام ہو چکے ہیں، جن کے لیے لندن اور قادیان سے کتب بھجوائی گئیں۔ دوران سال ہندوستان کے مختلف اضلاع میں لائبریریوں کے قیام کے حوالے سے جو کارروائی کی گئی، اس کے مطابق مجموعی طور پر 103 ضلعی لائبریریاں ہندوستان میں قائم کی گئیں، اور اسی طرح بیرون ممالک کو بھی لٹریچر بھجوایا گیا۔ وہاں شعبہ پریس اور میڈیا کو بھی فعال کیا گیا ہے۔ اخبارات میں شائع ہونے والی مخالفانہ خبروں کی فوری تردید کرنے اور جماعتی موقف کی صحیح رنگ میں اشاعت کے لیے بھی خصوصی کوشش کی گئی۔ شعبہ نور الاسلام کے کاموں میں بہتری پیدا کی گئی، اور مختلف ذریعوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تبلیغ بھی کی جا رہی ہے، اور مخالفین کے اعتراضوں کے جواب بھی دیے جا رہے ہیں۔ رقیم پریس اور افریقن ممالک کے احمدیہ پریس سے رقیم پریس اسلام آباد سے قریبی شہر فارنہائم میں ایک نئی عمارت میں منتقل ہو چکا ہے۔ اس سال پریس کے ذریعے چھپنے والی کتب کی تعداد 6,74,000 سے اوپر ہے۔ یہ گزشتہ سال کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے تعداد۔ الفدر انٹرنیشنل چھوٹے پمفلٹ، لیفلیٹس اور مختلف جماعتی لٹریچر وغیرہ یہاں سے شائع ہوتا ہے۔ یہاں نئی مشینوں کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ بینن میں پرنٹنگ پریس کا قیام ہوا ہے، اور اب افریقہ کے 8 ممالک میں پریس کام کر رہے ہیں۔ افریقہ میں لٹریچر کی اشاعت ہمارے پریسوں کے ذریعے سے چھپنے والے کتب و رسائل کی تعداد 10,35,000 ہے۔ سیرا لیون کے پرنٹنگ پریس سے جماعتی لٹریچر کے علاوہ حکومتی اور نجی کمپنیوں کے لیے بھی اطباعات کا کام ہوتا ہے، باہر سے کمپنیاں کام کرواتی ہیں۔ نائجیریا کے پریس نے بھی نئی مشینیں خریدی ہیں، کلر پرنٹر۔ نائجیریا کے پریس سے یوروبا اور سادہ قرآن کریم 4,000 کی تعداد میں طبع کیا گیا۔ نمائشیں اور بک سٹالز اور بک فیئرز۔ اس سال دنیا بھر میں 580 بک فیئرز میں جماعت نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ 1,566 نمائشوں اور 13,453 بک سٹالز کا انعقاد ہوا۔ ان پروگراموں کے ذریعے 40,19,000 سے زائد افراد تک جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچا۔ نمائشوں کے حوالے سے واقعات ایک دو سنا دیتا ہوں۔ امیر صاحب موریشس کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی نمائش میں ایک خاتون تشریف لائیں اور سوال کرنے لگیں کہ مسلمان دوسروں کو قتل کیوں کرتے ہیں۔ ان کو ان کے سوال کا جواب دیا گیا، اور پھر موصوفہ نے ساری نمائش دیکھی۔ نمائش سے واپس جاتے وقت کہنے لگیں کہ میں اس سوچ کے ساتھ آپ کی نمائش میں داخل ہوئی تھی کہ سب مسلمان دہشت گرد ہیں، لیکن اب یہ سوچ اور رائے لے کر واپس جا رہی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امن کے پیغامبر ہیں۔ کانگو برازیل سے مبلغ لکھتے ہیں، کانگو برازیل میں نمائش کے دوران ایک جرنلسٹ سے رابطہ ہوا جس کا تعلق کانگو کے نیشنل ٹی وی سے تھا۔ اس کو جماعت کا تعارف کروایا اور پمفلٹ اور کچھ کتابیں دیں۔ اس نے کہا کہ آپ کا پیغام بڑا واضح اور امن پسند ہے، میں آپ کا رابطہ ٹی وی کے جنرل ڈائریکٹر سے کرواتا ہوں۔ چنانچہ اگلے دن ہی اس صحافی کا فون آیا کہ ڈائریکٹر سے آ کر مل لو۔ ہم نے ان سے ملاقات کے دوران کتاب مختلف لیکچر ہیں میرے، پاتھ وے ٹو ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے ٹو پیس، اس کا ذکر کیا، کتاب دی۔ موصوف نے جماعت کا پیغام سن کر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں جرنلسٹ کو کہہ دیتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو بھی پروگرام میں مدعو کر لیا کریں۔ ملاقات کے 3 دن بعد ہی جرنلسٹ نے ہمیں اپنے ٹی وی پروگرام میں مدعو کیا۔
اس طرح نصف گھنٹے کا پروگرام بغیر کسی معاوضے کے ہوا، جس سے ملک بھر میں جماعت کا تعارف ہوا۔ بک سٹالز، بک فیئرز کے حوالے سے بعض واقعات ہیں۔ کولون شہر میں تبلیغی سٹال پر ایک جرمن سیاح آیا اور سٹال سے کچھ لٹریچر لے کر چلا گیا۔ اگلے ہفتے وہ شخص دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے مجھے جو لٹریچر دیا تھا وہ میں نے سارا پڑھ لیا تھا، میں یہاں سیر کے لیے آیا تھا اور واپس جانا تھا، مگر میں نے اپنا قیام لمبا کر لیا تاکہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہو سکے۔ کہنے لگا کہ آپ لوگوں کی کتابوں میں جو کچھ پڑھا ہے، اگر آپ لوگ ان باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں تو پھر دنیا میں کوئی قوم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بیلجیم سے مربی سلسلہ لکھتے ہیں کہ وہاں ایک دوست کمال قدورے صاحب، جن کا اصل تعلق مراکش سے ہے، ایک روز ایک مارکیٹ سے گزر رہے تھے کہ انہیں جماعتی بک سٹال نظر آیا۔ انہیں جماعتی پمفلٹ دیے گئے جس پر MTA العربیہ کی فریکوینسی بھی درج تھی۔ چنانچہ موصوف نے واپس جا کر MTA العربیہ دیکھنا شروع کر دیا اور اس دوران دعا بھی کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ MTA کے پروگراموں کی وجہ سے میرے علم میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ میں اپنا حلقہ احباب میں بھی ان مسائل کے حوالے سے بات چیت کرنے لگا۔ اسی طرح ایک دن وفات مسیح کے حوالے سے بات ہوئی تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ ان کا بھائی احمدی ہے اور اس کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ چنانچہ موصوف نے اپنے دوست کے بھائی سے ملاقات کی اور اس کے ذریعے سے جماعت سے رابطہ ہو گیا۔ موصوف بیعت کے لیے پہلے ہی تیار تھے، چنانچہ جلد ہی بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے۔ آگرہ ضلع کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ آرمی افسر نے ایک بک سٹال سے جماعتی کتب خرید کر نہ صرف مطالعہ کیا بلکہ اہلیہ کو بھی کتب دیں۔ مطالعہ کے بعد اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں بہت سی تنظیمیں اور فلاحی ادارے مختلف جہات سے کام کر رہی ہیں، لیکن جماعت کا کام اس لیے قابل تعریف اور حیران کن ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایک ایسی تنظیم ہے جو قیام امن کے لیے اعلیٰ اور وسیع پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ اس پر میں جماعت احمدیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیفلیٹس، فلائرز کی تقسیم کا منصوبہ اس سال دنیا بھر کے 101 ممالک میں مجموعی طور پر 1,11,00,000 سے زائد لیفلیٹس تقسیم ہوئے اور اس ذریعے سے 2,96,00,000 سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ اس کی حوالہ سے امریکہ اور یورپ کے ممالک میں کافی کام ہوا ہے۔ اسپین میں لیفلیٹس کی تقسیم یہاں سے جامعہ کے اسٹوڈنٹس کو بھجوایا جاتا ہے پچھلے 2-3 سال سے۔ وہ شاہدین جو فارغ کر لیتے ہیں، مربی آخری کلاس سے پاس ہو کے جو نکلتے ہیں جامعہ سے، کچھ عرصے کے لیے ان کو وہاں بھجواتا ہوں تاکہ لیفلیٹ تقسیم کریں۔ امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ان مبلغین کے آنے سے پہلے ہم نے اسپین کے 50 صوبوں کے سول گورنرز کو خط لکھا کہ اس طرح UK اور جرمنی سے ہمارے مبلغین لیفلیٹس تقسیم کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کے صوبے میں بھی آئیں گے۔ ہر جگہ سے ہمیں خطوط اور فون کے ذریعے خوش آمدید کہا گیا۔ ان مربیان کو مختلف گروپس کی شکل میں اسپین کے مختلف علاقوں میں بھیجا گیا اور پھر جنگ عظیم سے بچاؤ اور انسانی کی تباہی سے بچانے کے لیے ان کو لیفلیٹ تقسیم کیے گئے۔ مختلف صوبہ جات کے 247 مقامات پر 6,11,000 سے اوپر کی تعداد میں تقسیم ہوا۔ اسپین کا ایک شہر سیوٹا یا کیوٹا جزیرہ کی شکل میں مراکش کی سرحد پر واقع ہے۔ وہاں ان کو کہا تھا جا کر تقسیم کریں لٹریچر۔ کہتے ہیں کہ یہ شہر عربی مسلمانوں کا گڑھ ہے۔ ہم اس شہر میں لیفلیٹس تقسیم کرنا سب سے مشکل سمجھتے تھے اور اندیشہ تھا کہ بہت مخالفت ہو گئی۔ بہرحال جانے سے پہلے ہم نے وہاں کے گورنر کو اطلاع کر دی۔ اس طرح اس کے سیکرٹری سے ہی فون پر بات ہو گئی کہ آج ہم آپ کے شہر میں لیفلیٹس تقسیم کریں گے۔ چنانچہ شہر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے لیفلیٹنگ شروع کر دی گئی اور کہتے ہیں کہ ہماری توقعات سے بہت بڑھ کر ہمیں رسپانس ملا۔ اور ایک مبلغ کو وہاں کے لوکل امام مسجد ملے، انہیں جب لیفلیٹ دیا گیا تو موصوف دوبارہ واپس آئے اور مزید 10 لیفلیٹس لے گئے اور اپنے اسپین اور مراکش کا اپنا رابطہ نمبر بھی دیا۔ اسی طرح مقامی اخبار کے نمائندوں کو دیا گیا، ان سے بھی رابطے ہوئے۔
میکسیکو میں تبلیغ اور فلائٹس کی تقسیم کا منصوبہ اور غیر معمولی کامیابیاں وہاں بھی ہو رہی ہیں۔ میکسیکو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جہاں اسپینش بولی جاتی ہے۔ اس کی آبادی 125 ملین ہے۔ میکسیکو میں اس وقت 3 مبلغین کام کر رہے ہیں، اور جامعہ کینیڈا سے اس سال فارغ تحصیل ہونے والے کلاس کے طلباء کو بھی وہاں گروپ کی شروع میں فلائٹ تقسیم کرنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ وہاں میریڈا شہر میں اور دوسرے علاقوں میں بہت بڑی تعداد میں فلائٹ تقسیم کی ہے۔ مجموعی طور پر 1 ملین کی تعداد میں لیفلیٹس تقسیم ہوئے، جن کے ذریعے 1 ملین لوگوں تک پیغام پہنچا، اور اس کے نتیجے میں 670 بیعتیں ہوئیں۔ لیفلیٹس کی تقسیم کے دوران پیش آنے والے واقعات۔ امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک محمد داعی اللہ ابراہیم سے صاحب ہیں، جن کی عمر 73 سال ہو چکی ہے، بڑے شوق سے تبلیغ کرتے ہیں، کئی میل پیدل سفر کر کے تبلیغ کرتے ہیں اور جماعتی لیفلیٹس لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ دوران سال انہوں نے اکیلے ہی 3000 سے زیادہ لیفلیٹ تقسیم کیے۔ موصوف کا کہنا ہے کہ میں نے ساری عمر اپنی فیملی کا پیٹ پالنے کے لیے مختلف نوکریاں کی ہیں، لیکن پھر بھی فیملی کا گزارا نہیں ہو پاتا تھا، لیکن جب سے میں نے تبلیغ کے لیے وقت دینا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھ پر خاص فضل ہوا ہے، اور میری ضرورت سے بڑھ کر انعامات سے اللہ تعالیٰ مجھے نواز رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ سے ایک سوئس کو جماعتی لٹریچر لیفلیٹ دیا گیا، تو کہتے ہیں وہ، جب میں نے اس لیفلیٹ کو پڑھا جو میری پوسٹ میں ڈالا گیا تھا، تو مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ شکر ہے کہ اسلام کے اندر کوئی تو ایسی جماعت ہے جو اسلام کا اصل پیغام پھیلا رہی ہے۔ یہ تعریف صرف اس ای میل کی حد تک نہیں، بلکہ میں آپ کی جماعت کا پیغام اپنے فیس بک پر بھی شائع کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں پر سلامتی ہو۔ اسی طرح ہندوستان میں ایک عورت کے ہاتھ ہمارا لیفلیٹ آیا، کہنے لگی کہ مجھے لیفلیٹ باہر سڑک پر گرا ہوا ملا تھا، میں اس کے مضمون سے بہت متاثر ہوئی ہوں، اور اگر آپ لوگ یہ لیفلیٹ تقسیم کر رہے ہیں تو مجھے اس قسم کا مزید لٹریچر دیں، میں بھی اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں۔ عربی ڈیسک کے تحت گزشتہ سال تک جو کتب اور پمفلٹس عربی زبان میں تیار ہو کر شائع ہو چکے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 117 ہے۔ دوران سال حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی درج ذیل کتب کے تراجم مکمل کر کے پرنٹنگ کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 6، کشف الغطاء تحفہ گولڑویہ، اور حضرت مسلم موعود کی درج ذیل 2 کتب، رحمۃ للعالمین، دنیا کا موسم، رحمۃ للعالمین، اسوہ کامل، 3 چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان کو اکٹھا کیا گیا ہے رحمۃ للعالمین کے نام سے۔ 10 دلائل ہستی باری تعالیٰ، اس کے علاوہ مختلف لٹریچر ہے جماعتی طور پر مبنی، اور باقی کتب کا ترجمہ ہو بھی رہا ہے، اس کی کافی لمبی تفصیل ہے۔ MTA 3 اور العربیہ کے پروگراموں کے ذریعے سے بعض تاثرات پیش کرتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں مصر کے، اسامہ صاحب، کہتے ہیں ان کا احمدیہ سے تعارف ایک مصری احمدی کے ذریعے ہوا، اور پھر تحقیق کے بعد جب حق شناسی کی توفیق ملی تو انشراح صدر کی نعمت کے حصول کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز میں یہی دعا کرتے ہوئے سویا کہ خدایا، امام مہدی ہونے کا یہ دعوے دار مجھے تو سچا لگتا ہے، لیکن اصل حقیقت سے تو ہی واقف ہے، اس لیے تو مجھے اس کی حقیقت سے آگاہ فرما دے۔ کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں ایک مہیب آواز کو سن کر میں بیدار ہو گیا، جو حضرت امام مہدی کے بارے میں کہہ رہی تھی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ مقتدر بادشاہ کے حضور سچائی کی مسند پر ہے۔ کہتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس آواز کو سن کر جاگا تو کانپ رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو اور میری زبان پر مذکورہ الفاظ جاری تھے، جو میری اہلیہ نے بھی سنے اور وہ بھی اس کی گواہ بن گئی، اور بعد میں انہوں نے بیعت کر لی۔ ایک صاحب ہیں
ان کا تعلق سیریا سے ہے. صاحبہ ایسا صاحبہ کہتی ہیں میں نے قبول احمدیت سے پہلے ایک رویا دیکھا تھا جو مجھے یاد رہا. میں نے رویا میں چمکیلے سرخ رنگ کی ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ لہو و لعب میں مصروف تھے. میں نے دیکھا یہ کشتی آہستہ آہستہ پانی میں غرق ہو رہی تھی جبکہ اس کے سوار بے خبر تھے. ایسے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جس نے عمامہ اور کوٹ پہنا ہوا تھا. اس نے مجھے کہا کہ اگر اب بھی تم نہ سمجھی تو آگ میں ڈالی جاؤ گی. کہتی ہیں کہ میں نے متعدد بار اس سے پوچھا کہ مجھے کیا سمجھنا چاہیے لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا. مجھے اس رویا کی کوئی سمجھ نہ آئی. ایک روز میری ایک بہن نے فون کر کے مجھے MTA دیکھنے کو کہا. میں نے پہلے تو انکار کیا لیکن بہن کے اصرار پر میں نے MTA لگا لیا. پھر یوں ہوا کہ میں یہ چینل دیکھتی اور اپنی بہن کے ساتھ اس پر پیش کیے گئے مختلف خیالات کے بارے میں بحث کرتی. بہرحال MTA مجھے پسند آیا لیکن میں اسے اپنے خاموں سے چھپ کر دیکھتی تھی، اس لیے نہایت محدود وقت کے لیے بعض مخصوص پروگرام ہی دیکھ سکتی تھی. یہ پروگرام دیکھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا دل نرم ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ تقدیر نے میرے لیے بہت بڑا سرپرائز چھپا کر رکھا ہوا ہے. ایک روز میری بہن نے مجھے فون کر کے MTA پر ایک خاص پروگرام دیکھنے کے لیے کہا. میں نے یوں ہی TV آن کر کے MTA لگایا تو اسکرین پر ایک تصویر دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی. دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں شدت جذبات سے کانپنے لگی کیونکہ یہ اسی شخص کی تصویر تھی جسے میں نے 5 سال پہلے خواب میں دیکھا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر اب بھی تم نہ سمجھی تو آگ میں ڈالی جاؤ گی. وفات مسیح اور امام مہدی کے ظہور جیسے موضوعات تو میں سن چکی تھی، لہذا تصویر دیکھتے ہی حضور علیہ السلام کی صداقت میرے دل میں راسخ ہو گئی اور بعد میں اپنے خاوند کی سخت مخالفت کے باوجود انہوں نے بیعت کر لی. ایک صاحب ہیں احمد صاحب اردو کے، کہتے ہیں کہ MTA کے ذریعے ان کا جماعت سے تعارف ہوا اور اس پر پیش کیے جانے والے مفاہیم کو سن کر اور دلی طور پر مطمئن ہو کر انہوں نے خدا تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا کی. اس دعا کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر فجر کی اذان دے رہا ہے. اس نے اذان مکمل کرنے کے بعد کچھ اس طرح کہا کہ حیا علی الاحمدیہ، حیا علی الاحمدیہ، یعنی احمد کی طرف آؤ، احمد کی طرف آؤ. مؤذن نے رویا میں اور بھی جملے کہے لیکن مجھ سے یہی یاد رہے. عجیب بات ہے کہ جب میں جاگا تو محلے کی مسجد میں مؤذن فجر کی اذان دے رہا تھا. اس واضح رویا کے بعد میں نے بیعت کا فیصلہ کر لیا. چنانچہ اپنے بیٹوں اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ میں بیعت کی. الجزائر کے ایک ہیں شخص کہتے ہیں میرے بیوی بچوں نے مجھ سے 1 سال قبل بیعت کی تھی اور میں نے حال ہی میں بیعت کی ہے. میں بھی MTA العربیہ دیکھتا تھا. میری اہلیہ نے بیعت کے بعد کمپیوٹر کی بیک گراؤنڈ پر حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر لگا دی. اس طرح میں جب بھی کمپیوٹر استعمال کرتا تو حضور کی تصویر دیکھتا. روزانہ انٹرنیٹ پر ایک مشہور مصری شیخ کا پروگرام سننا میرا معمول تھا. ایک دن اس کا خطاب سن رہا تھا کہ نیند کے غلبہ سے سو گیا اور خواب میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ چھڑی سے میری ٹانگ کو ضرب لگا رہے ہیں. میری اہلیہ اور بچے حضور کے پیچھے کھڑے ہیں. پھر میرے بچے آگے آئے اور آپ کے ہاتھ کو دبایا کہ حضور بس کریں. حضور نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چلے گئے. میں جاگ گیا. میرا جسم پسینے سے شرابور تھا. میں نے انٹرنیٹ کھولا تا شیخ صاحب کا خطاب سنوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ صاحب امام مہدی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اس پر یقین ہو گیا کہ میں نے خواب میں واقعتاً امام مہدی کو ہی دیکھا تھا اور پھر بیعت کا فیصلہ کر لیا. اس طرح بہت سارے واقعات ہیں جو اس وقت بتانے تو مشکل ہیں.
ایک صاحب اردن سے لکھتے ہیں، ہدایت صاحب، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس ایک بھائی مکرم ابو قاسم صاحب کو بھیجا جس نے مجھے حضرت مسیح موعود کی تعلیمات سے آگاہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کشتی نوح میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کہتے ہیں خاکسار نے بیت کے شروع میں رویا دیکھا کہ میں ایسی جگہ ہوں جہاں لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں، اور ان صاحب نے ہاتھ بڑھا کر مجھے پانی سے نکال لیا۔ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں جماعت اردن سے محبت رکھتا ہوں۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ میں راہ راست پر ہوں۔ مراکش سے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ، مجھے لکھ رہے ہیں خط، کہ آپ کی خدمت میں دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ ہمیں جو آپ کے لیے دعا کرنی چاہیے اس کا حق کر پاتے ہیں کہ نہیں، لہذا اس خط میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ آپ کے لیے پورے اخلاص سے دعا کرنے کی توفیق بخشے۔ پھر لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ٹارگٹ مقرر کر رکھے ہیں، جن میں اہم ترین یہ ہے کہ میں خلافت کے قریب ترین ہوں اور سب سے زیادہ اطاعت اور وفا دکھانے والا ہوں، کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ خلافت سے قوی تعلق کے ذریعے مجھے ایسی عبادت کی توفیق ملے گی جیسے وہ چاہتا ہے۔ میرے اس ٹارگٹ کے لیے دعا کریں۔ اردن سے ایک خاتون ہیں، کہتی ہیں کہ میرے گھر والوں نے احمدیت کی وجہ سے میرا مقاطعہ کیا ہوا ہے۔ کبھی والدہ سے یا بھابھی اور بھائی سے فون پر بات ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ مجھے طلاق دلوانے چاہتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں میرے خاوند نے مجھے بہکایا ہے اور کافر بنایا ہے۔ وہ اس بات سے بڑے خوش ہیں کہ ابھی تک میری اولاد نہیں ہے، اور اس طرح امید لگائے بیٹھے ہیں کہ میں اپنے خاوند کو چھوڑ دوں گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اولاد ہی میاں بیوی میں بڑا رابطہ اور تعلق ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ دو شخصوں کے درمیان احمدیت سب سے قوی اور پختہ رابطہ ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے احمدیت کی نعمت سے نوازا، اور اس نعمت کے شکر کے لیے اگر میں دن رات سجدے میں پڑی رہوں تو بھی شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رشین ڈیسک بڑا اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یہ بھی کافی کام کر رہا ہے۔ تمام خطبات جو ہیں میرے اور جلسہ سالانہ کی تقاریر ہیں، مختلف جلسوں کی اجتماعات ہیں، انگریزی اردو کے خطابات ہیں، یہ ان کے خطابات کے تراجم علاوہ رشین ازبک اور کازخ، کرغز، تاتاری، دری، فارسی زبان میں موصول ہونے والے، کہتے ہیں آپ کے خطاب کے نام، خطوط کا اردو ترجمہ بھی رشین ڈیسک کے سپرد ہے۔ ان کو ایک تو یہ ٹرانسکرائب کرتے ہیں، پھر ان کا زبان میں ترجمہ بھی کرتے ہیں، الفضل وغیرہ کو بھجواتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے مختلف کام کیے ہیں۔ فرینچ ڈیسک لٹریچر بھی اس کے علاوہ شائع کر رہے ہیں۔ فرینچ ڈیسک ہے دوران سال کتاب وفات مسیح قرآنی آیات کی روشنی میں اس کی طباعت ہوئی۔ اس کے علاوہ نظر ثانی مکمل ہو چکی ہے، اسلامی اصول کی فلاسفی نیا ایڈیشن، سوانح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عیسائیوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے 10 پمفلٹس، اور اس طرح اور بھی لٹریچر اس وقت ترجمہ ہو رہا ہے، تیار ہے۔ جماعت کی فرینچ ویب سائٹ کو 8,54,000 سے زائد لوگ وزٹ کر چکے ہیں، اور لوگ ویب سائٹ پر سوالات بھی کرتے ہیں جس کے ذریعے سے جس کا ای میل کے ذریعے سے جواب دیا جاتا ہے۔ بنگلہ ڈیسک براہین احمدیہ کے ہر 4 حصے کا ترجمہ مکمل بنگلہ میں ہو گیا ہے، اس کو فائنل کیا جا رہا ہے، اور 40 وشہادۃ القرآن کے بنگلہ ترجمہ کی نظر ثانی کام مکمل ہو گیا ہے۔ MTA پر 42 گھنٹے کے لائیو پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں 52 بیعتیں بھی ہوئی ہیں، خطبہ جمعہ کے تراجم پیش کیے گئے ہیں، اور بھی کافی سوال جواب اور اعتراضوں کے جواب وغیرہ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ ٹرکش ڈیسک حضرت مسیح علیہ السلام کی درج ذیل کتب کا ترکی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ، ستارہ کیسریہ، رویداد جلسہ دعا، معیار المذاہب۔
اور کچھ اور لٹریچر بھی اس میں پر کام ہو رہا ہے۔ چینی ڈیسک قرآن کریم کی چینی زبان میں ترجمہ کے دوسرے ایڈیشن پر ابھی کام جاری ہے۔ نظر ثانی کے بعد ٹائپ سیٹنگ وغیرہ ہوگی۔ وکالت اشاعت روا نے کر دیا ہے یہ ٹائپ سیٹنگ کا کام، چند ماہ میں انشاءاللہ چھپ جائے گا یہ، اور اس طرح باقی لٹریچر کا بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پریس اینڈ میڈیا آفس دوران سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے متعلق دنیا بھر میں 5000 سے زائد مضامین اور آرٹیکل شائع ہوئے مختلف اخباروں میں، اور ملینز کی تعداد میں لوگوں تک پیغام پہنچا۔ گزشتہ سال کی نسبت یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ 190 خصوصی آرٹیکل پریس اینڈ میڈیا آفیسی کوششوں سے شائع ہوئے۔ جماعت کے حوالے سے 52 مختلف خبریں ٹی وی پر نشر ہوئیں، مختلف دنیا کے ٹی ویز پر۔ نیشنل ریڈیو چینلز پر 57 انٹرویو نشر ہوئے۔ جرنلسٹ اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے 120 شخصیات کے ساتھ میٹنگز ہوئیں۔ دوران سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے میڈیا کی تمام مشہور آؤٹلیٹس پر جماعت احمدیہ کو کوریج ملی، جن میں بی بی سی ٹی وی، بی بی سی ریڈیو، بی بی سی ویب سائٹ، اسکائی نیوز، دی ٹائمز، گارڈین، آبزرور، ڈیلی ٹیلی گراف، سنڈے ٹائمز، ایل بی سی، اکانومسٹ وغیرہ شامل ہیں۔ بیلجیم اور فرانس میں ہونے والے واقعات کے بعد مختلف میڈیا فورمز پر متعدد انٹرویو ہوئے، جن میں اسلام کی خصوصی تعلیم کے بارے میں بتایا گیا۔ دوران سال کل 85 پریس ریلیز جاری کی۔ دنیا بھر کی جماعتوں کے حالات کے اور مسائل کے بارے میں رہنمائی کی انہوں نے۔ اس سال الاسلام ویب سائٹ کے ذریعے سے جو کام ہوا ہے، اس میں رضاکار کام کر رہے ہیں ڈاکٹر نسیم رحمۃ اللہ صاحب کے ساتھ امریکہ، کینیڈا اور پاکستان، بھارت، یو کے اور جرمنی سے۔ کتب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور ملفوظات آڈیو کتب کی صورت میں الاسلام اور ساؤنڈ کلاؤڈ پر دستیاب ہیں۔ گزشتہ سال ایک ویب سائٹ انہوں نے بنائی تھی خلیفہ اسلام کے نام سے، اس میں مختلف پروگرام شامل کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کے اردو اور انگریزی تراجم و تفاسیر کے علاوہ 47 زبانوں میں تراجم آن لائن موجود ہیں۔ اس طرح خطبات نور مکمل، خطبات محمود کی 37 جلدیں، خطبات ناصر مکمل، خطبات طاہر کی 15 جلدیں آن لائن دستیاب ہیں، اور میرے بھی تمام خطبات مختلف 18 زبانوں میں آڈیو اور ویڈیو موجود ہیں۔ ریویو آف ریلیجنس، جس کا اجرا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 1902 میں فرمایا تھا، اور اب اس کو 114 سال ہو گئے ہیں۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کی فضل سے جدید زمانے کے مختلف طریق اور ذرائع استعمال کرتے ہوئے اتنا اس کو تقریباً ایک ملٹی پلیٹ فارم پر لے آیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اس رسالے کے پرنٹ ایڈیشن ویب سائٹ، سوشل میڈیا، یوٹیوب اور دیگر نمائشوں کے ذریعے ایک کثیر تعداد تک اسلام کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ ان مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے 10 لاکھ سے زائد لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا۔ اس وقت اس رسالے کا پرنٹ ایڈیشن 3 ممالک یو کے، کینیڈا اور انڈیا سے شائع ہو رہا ہے، جن کی کل تعداد 16,000 بنتی ہے۔ مختلف ممالک کی جماعتوں نے اس کی خریداری کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں ابھی مزید گنجائش ہے۔ خدام احمدیہ کے لیے خصوصی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو ٹارگٹ بھی دیے گئے ہیں۔ خدام احمدیہ کینیڈا کے تحت ریویو آف ریلیجنس کینیڈا ریسرچ ایسوسی ایشن بنائی گئی تھی۔ اس کے تحت 5 سمپوزیم منعقد کیے گئے۔ نیز مخالفین اسلام کے اعتراضات کے جوابات تیار کر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر دیے گئے، اور خدام احمدیہ کینیڈا کی ٹیکنالوجی ٹیم نے ریویو آف ریلیجن کے موبائل ایپ بھی تیار کی ہے، جو بہرحال اس وقت ٹیسٹنگ کے مراحل میں ہے۔
ریویو آف ریلیجنز کو سوشل میڈیا فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر 15,000 سے زیادہ لوگ فالو کر رہے ہیں، اور ریویو ریلیجن کی یوٹیوب چینل کی کل سبسکرائبر کی تعداد 10,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ اس چینل کے ذریعے ممتاز مذہبی علماء اور دیگر بااثر شخصیات کے ساتھ نئے رابطے قائم ہوئے اور انہیں جماعت کا تعارف کروایا گیا۔ گزشتہ سال جلسہ سالانہ یوکے کے موقع پر ریویو ریلیجن کے تحت ایک نمائش لگائی گئی تھی، جس میں قرآن کریم کا 750 سالہ پرانا صحیفہ بھی رکھا گیا تھا۔ اس طرح ٹیورین شناؤٹ بھی رکھا گیا تھا۔ اس سال بھی یہ لگائی جا رہی ہے۔ اس نمائش کی کو میڈیا میں کافی کوریج ملی تھی۔ ریویو آف ریلیجن کے متعلق بعض غیر جماعت دوستوں کے تاثرات۔ چارلی ہیبڈو کے واقعہ کے بعد ریویو آف ریلیجنس نے جو ریئیکشن ٹو چارلی ہیبڈو کے عنوان سے ایک خصوصی شمارہ شائع کیا تھا، جس میں میرا خطبہ جمعہ شائع کیا گیا تھا۔ اس ایڈیشن کو پڑھنے کے بعد رابرٹ پی ایلیسن، جو کہ گیمبیا کے دارالحکومت بانجل کے بشپ ہیں، اپنے خط میں لکھا، ایک افسوسناک واقعے کے بعد مسلمانوں اور مغرب میں رہنے والے عیسائیوں کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا ہے اور فساد اور جھگڑے میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ لیکن میں نے ریویو آف ریلیجنز میں امام جماعت احمدیہ کے بیانات پڑھے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ امام جماعت احمدیہ نے نہایت موزوں اور معقول انداز سے صورتحال کا نقشہ کھینچا اور دونوں گروہوں کی غلطیوں کی نشاندہی کی، جبکہ باقی سارے لوگ یک طرفہ بیان دے رہے ہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے لیے اور آپ کی پوری جماعت کے لیے ہیں۔ یورپ کے ایک بڑی میڈیا آرگنائزیشن بردہ میڈیا نے، جس کا ہیڈ کوارٹر جرمنی میں ہے، اس کے چیف آپریٹنگ آفیسر الفریڈ ہینز صاحب نے کہا، میں نے ریویو آف ریلیجن جیسا رسالہ پہلے کبھی نہیں پڑھا۔ موصوف یہ جان کر بہت خوش ہوئے کہ اس رسالے کے جرمن ایڈیشن پر بھی کام ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کہ وہ اس حوالے سے ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ موصوف باقاعدگی سے اس حوالے سے اپنا تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف وسکانسن اوشکوش کے ایک پروفیسر کیتھلین کورڈلیس ایک کتاب کی مصنفہ بھی ہیں، کہتی ہیں کہ موصوفہ کو یہ رسالہ بہت پسند آیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کشمیر میں ہجرت کے حوالے سے جو تحقیق پیش کی ہے، اس سے موصوفہ بہت متاثر ہوئیں۔ موصوفہ ارلی کرسچینٹی کے حوالے سے ایک کتاب لکھ رہی ہیں۔ اس کتاب کا پہلا چیپٹر مکمل ہونے کے بعد ہمیں بھجوایا اور درخواست کی کہ کیا اس کو ریویو ریلیجن میں شائع کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی سیاٹل یونیورسٹی نے قانون کے پروفیسر اور سینٹر فار گلوبل جسٹس کے ڈائریکٹر مسلمان طیب محمود صاحب، ان کے ساتھ ریویو ریلیجن کے مرکزی نمائندہ جو امریکہ کے دورے پہ گئے تھے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ریویو اور ریلیجن جیسا رسالہ ساری دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ میرے خیال میں اگر جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے تو یہ رسالہ مزید ترقی کر سکتا ہے۔ اگر آپ نوجوان نسل کو اس رسالے کا حصہ بنائیں تو وہ کافی جدت پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فلوریڈا یونیورسٹی کے پروفیسر نے بھی اس کا دلچسپی کا اظہار کیا۔ مختلف ممالک میں مقامی طور پر جو رسالوں کی اشاعت ہوئی، اس سال 126 ممالک سے موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں جماعتوں اور ذیلی تنظیموں کے تحت 25 زبانوں میں 141 تعلیمی، تربیتی اور معلوماتی مضامین پر مشتمل رسائل و جرائد مقامی طور پر شائع کیے جا رہے ہیں۔ MTA انٹرنیشنل کے ذریعے سے یہ اللہ کے فضل سے بڑا کام ہو رہا ہے۔ اور اپنی پسند کے پروگرام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں اس نئی صورت کے نتیجہ میں اس سال سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے MTA کی نشریات گزشتہ سالوں کی نسبت بہت وسعت پا گئی ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے نشریات بیک وقت دیکھنے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ MTA افریقہ بھی شروع ہوا ہے۔ 1 اگست 2016 کو اس کا افتتاح آغاز ہوا، جو وہاں کی مقبول ترین سیٹلائٹ کے ذریعے 24 گھنٹے اپنی نشریات پیش کرے گا۔ اس چینل پر افریقہ کی ضروریات کے مطابق خصوصی پروگرام کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس چینل پر اصل آڈیو کے ساتھ بیک وقت 4 زبانوں کے تراجم نشر کرنے کی سہولت موجود ہے۔
ماریشس میں MT افریقہ کا پہلا اسٹوڈیو مکمل ہو چکا ہے، کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ گھانا میں وہاب آدم اسٹوڈیو بھی اپنی تکمیل کے مراحل میں ہے، تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں بھی جدید ترین آلات رکھے گئے ہیں، اس کا شمار گھانا کے بہترین اسٹوڈیوز میں ہوگا۔ پھر گھانا، نائجیریا، سیرالیون، تنزانیہ اور یوگنڈا میں باقاعدہ MTA کی ٹیمز بن چکی ہیں اور وہاں مختلف پروگرام ہوں گے۔ MTA گھانا کی ٹیم نے 8 سیریز کل 68 پروگرام ریکارڈ کیے ہیں، جو کہ نیشنل TV، GTV، سائن پلس پر شائع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح نیشنل اوریجنل جلسہ سالانہ اور ذیلی تنظیموں کے سالانہ اجتماعات اور مختلف پروگرام وہاں دکھائے جا رہے ہیں۔ ان پروگراموں کے نتیجے میں بہت اچھا رد عمل دیکھنے میں مل رہا ہے۔ لوگ پروگرام دیکھ کر کالز کرتے ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں گھانا کے ویسٹرن ریجن سے، مسلمان ہیں، کہ میں آپ کی جماعت کے پروگرام بہت شوق سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے نزدیک اسلام میں صرف جماعت احمدیہ ہی واحد فرقہ ہے جو اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ میں نے اور بھی کئی فرقوں کے پروگرام دیکھے ہیں، لیکن جو تعلیمات آپ پیش کرتے ہیں یقیناً وہی حقیقی اسلامی تعلیمات ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ ایک عیسائی گھانا سے لکھتے ہیں، میں مذہباً عیسائی ہوں اور اکثر عیسائی مسلمان ممالک ہونے والے واقعات کی وجہ سے اسلام سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے پروگرام دیکھ کر مجھے حقیقی اسلامی تعلیمات سے واقفیت ہوئی ہے کہ اسلام تو کسی قسم کی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اب جو بھی اسلام کے خلاف بات کرے تو میں اسلام کا دفاع کرتا ہوں۔ بورکینا فاسو میں امسال پہلے لوکل جماعتی TV چینل کا افتتاح ہوا اور 3 مارچ 2016 کو لوکل MTA چینل کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اور 3 جولائی 2016 کو اس TV چینل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس پر صبح 5:30 سے لے کر رات 12 بجے تک نشریات جاری رہتی ہیں۔ اس چینل پر زیادہ تر MTA انٹرنیشنل سے پروگرام لے کر نشر کیے جاتے ہیں، لیکن روزانہ تقریباً 3 گھنٹے لوکل یا فرینچ زبان میں تیار کردہ پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر ہفتے خطبہ جمعہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس TV چینل کی نشریات 12,50,000 لوگوں تک پہنچتی ہے اور کافی لوگوں میں یہ مقبول ہو رہا ہے۔ گواڈیلوپ کے مربی لقمان صاحب لکھتے ہیں کہ اس سال جب مارتنیک کا دورہ کیا تو وہاں ایک دوست شہبان رمزی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ موصوف ویسے سیرین ہیں لیکن گزشتہ 15 سال سے اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ مارتنیک میں مقیم ہیں۔ شہبان صاحب نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے اور اسی وجہ سے مسلمانوں کے نماز سینٹر میں جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن بذریعہ انٹرنیٹ جماعت کا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ دعویٰ کا علم ہوا، جس پر انہوں نے جماعت کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دی، MTA دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے الحوار المباشر کے تمام پروگرام جو YouTube پر موجود تھے وہ دیکھے اور جماعت کی عربی ویب سائٹ سے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتبوں کا مطالعہ بھی کیا۔ اس طرح دورے کے دوران موصوف کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے فوراً بیعت کر لی۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں MTA کے ذریعے سے بیعتوں کے۔ احمدیہ ریڈیو اسٹیشنز ہیں۔ اس وقت جماعت احمدیہ کے اپنے ریڈیو اسٹیشن کی تعداد 20 ہو چکی ہے، جن میں سے مالی میں 15 ہیں، بورکینا فاسو میں 4، سیرالیون میں 1 اور ان ریڈیو اسٹیشن پر مالی میں 10 ریڈیو اسٹیشن پر روزانہ 18 گھنٹے اور 5 ریڈیو اسٹیشن پر روزانہ 11 گھنٹے کی نشریات پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی کام ہو رہا ہے۔ UK میں اس سال جماعتی ریڈیو اسٹیشن وائس آف اسلام کے نام سے شروع ہوا، اس کو بھی اب سننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کانگو کنشاسا سے ایک نومبائے رمضان صاحب لکھتے ہیں کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ جماعت احمدیہ بھی ایک دہشت گرد جماعت ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جماعت میں داخل ہونے کے لیے
اپنے خون سے بیعت لکھنا پڑتی ہے، مگر ریڈیو پر احمدیوں کا پروگرام سن کر اور آج جلسہ سالانہ میں شامل ہو کر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج سے میں احمدیت کا سپاہی ہوں۔ کانگو برازیل سے مولم صاحب لکھتے ہیں داؤد صاحب کہ ہم نے اپنے علاقے میں ریڈیو پر جہاد کے موضوع پر ایک پروگرام کیا۔ پروگرام کے بعد ایک دوست موہانی مورس نے فوراً فون کر کے کہا کہ ہم نے آپ کا پروگرام سنا ہے اور ہمیں بہت پسند آیا ہے، لیکن ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، ہم اسلام کے بارے میں ٹی وی پر کچھ اور دیکھتے ہیں اور آپ کچھ اور بتا رہے ہیں، آپ ہمارے گاؤں میں آئیں اور ہمیں یہ سمجھائیں۔ چنانچہ پروگرام کے مطابق ان کے گاؤں میں جو کہ 60 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا پہنچے۔ اس شخص نے ہمارا اچھا استقبال کیا، اپنے گاؤں کے لوگوں کو بلایا، اسلام کے بارے میں جس نے کچھ پوچھنا ہے پوچھے۔ چنانچہ ہم نے وہاں جہاد کے بارے میں جماعت کا موقع بتایا، اسلام کا موقع بتایا اور پھر اسلام کی حسین تعلیم امن کے بارے میں پیش کی۔ اس کے نتیجے میں ان کے سمیت 30 بیعتیں ہوئیں۔ دیگر ٹی وی پروگرام بھی چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ 24 گھنٹے نشریات کے علاوہ 77 ممالک میں ٹی وی اور ریڈیو چینل کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اس سال 2636 ٹی وی پروگراموں کے ذریعے 1430 گھنٹے وقت ملا اور 13,258 گھنٹوں پر مشتمل 12,000 ریڈیو اسٹیشنوں کے ذریعے سے 13,000 سے اوپر گھنٹوں کو پہ وقت ملا اور 12,000 سے اوپر پروگرام نشر ہوئے۔ ٹی وی اور ریڈیو کے ان پروگراموں کے ذریعے محتاط اندازے کے مطابق 60 کروڑ سے زائد افراد تک پیغام حق پہنچا۔ اخبارات میں جماعتی خبروں اور مضامین کی اشاعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجموعی طور پر 4,651 اخبارات نے 6,272 جماعتی مضامین، آرٹیکل اور خبریں شائع کیں۔ ان اخبارات کے قارئین کی مجموعی تعداد تقریباً 64 کروڑ 79 لاکھ سے اوپر بنتی ہے۔ امیر صاحب فرانس لکھتے ہیں کہ فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں کافی عرصے سے نمائندوں اور اعلیٰ حکام سے رابطے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن کسی مخالف نے ہمارے مشن ہاؤس میں سور کی 2 کٹی ہوئی ٹانگیں پھینک دیں۔ اس واقعے کے بعد اخبار DNA کی نمائندہ صحافی سے رابطہ ہوا۔ وہ مشن ہاؤس آئیں اور انہیں جماعت کا تفصیلی تعارف کرایا گیا اور لٹریچر دیا گیا، میری کتاب بھی دی گئی ان کو۔ چنانچہ موصوفہ نے اخبار کے تقریباً آدھے سے زیادہ صفحے پر میری تصویر کے ساتھ مضمون شائع کیا۔ یہ اخبار اس ریجن کا سب سے بڑا اخبار ہے۔ اس کے قارئین کی تعداد 1,60,000 سے زیادہ ہے۔ اس طرح انٹرنیٹ اور موبائل پر بھی پڑھنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بڑی تعداد تک جماعت کا پیغام پہنچا اور بعض اعلیٰ حکام جن میں نیشنل اور صوبائی ممبرز آف پارلیمنٹ اور سینیٹرز اور دیگر عہدیدار شامل تھے ان کے ساتھ رابطہ ہوا۔ تحریک وقف نو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال واقفین نو کی تعداد میں 3,441 کا اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے کے بعد واقفین کی کل تعداد 60,259 ہو گئی ہے۔ اس میں دنیا بھر کے 111 ممالک سے واقفین شامل ہیں۔ لڑکوں کی تعداد 36,437 ہے، لڑکیوں کی تعداد 23,822 ہے اور تعداد کے لحاظ سے پاکستان اور بیرون پاکستان کا موازنہ اس طرح ہے کہ پاکستان کے واقفین نو کی مجموعی تعداد 31,401 ہے، جبکہ بیرون پاکستان کی یہ تعداد 28,858 ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ واقفین پیش کرنے والی جماعتوں میں اول روا ہے، جس کے 10,000 سے اوپر واقفین ہیں۔ بیرون پاکستان زیادہ واقفین پیش کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر جرمنی ہے جن کے 7,000 سے اوپر واقفین ہیں، پھر انگلستان ہے جن کے 5,000 سے اوپر واقفین ہیں، پھر انڈیا ہے جہاں 4,000 سے اوپر واقفین ہیں اور اس کے بعد دوسرے ہیں۔ شعبہ مخزن تصاویر ہے، یہ بھی اچھا کام کر رہا ہے، جماعتی تاریخ کو تصویروں کے ساتھ محفوظ کر رہا ہے اور اس میں بھی نئی اچھی ایڈیشن ہوئی ہے۔ احمدیہ آرکائیو اینڈ ریسرچ سینٹر ہے، اس میں بھی نیا کام شروع ہوا ہے اور مختلف جگہوں سے پرانی تاریخ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، پرانے تبرکات کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اور نئی نئی معلومات پرانی تاریخ ہے لائبریریوں سے جمع کی جا رہی ہے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی۔ مجلس نصرت جہاں اس اسکیم کے تحت افریقہ کے 12 ممالک میں 36 ہسپتال اور کلینک کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 ہومیوپیتھک کلینک بھی کام کر رہے ہیں۔ ان ہسپتالوں میں ہمارے 41 مرکزی ڈاکٹرز اور 15 مقامی ڈاکٹر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 13 ممالک میں ہمارے 714 ہائر سیکنڈری اسکول، جونیئر سیکنڈری اسکول اور پرائمری اسکول کام کر رہے ہیں، جن میں ہمارے 17 مرکزی اساتذہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ امیر صاحب گھانا لکھتے ہیں کہ ہمارے ہسپتال خدمت کے میدان میں بہت نمایاں ہیں، جس کے حکومت گھانا نے ہمیشہ ان سے ہسپتالوں خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اس سال ہمارے ہسپتالوں میں کل 2,04,059 مریضوں کا علاج کیا گیا، جس میں سے 2,929 مریضوں کا مفت علاج کیا گیا۔ ان ہسپتالوں میں جو بڑے آپریشن کیے گئے ان کی تعداد 3,000 سے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل ایسوسیشن آف احمدی آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرس، ان کے ذریعے سے بھی بعض پروجیکٹ چل رہے ہیں، کم قیمت پر بجلی پیدا کرنے کے متبادل ذرائع، پینے کے لیے صاف پانی مہیا کرنا اور دوسرے پروجیکٹ۔ اس سال 149 پمپ جاری لگائے گئے، جن میں برکینا فاسو کے 51، مالی 47، یوگنڈا 35 اور اس طرح دوسرے ممالک کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجموعی طور پر 1704 واٹر پمپ افریقہ کے دور دراز مقامات پر لگ چکے ہیں۔ اس وقت مزید 203 جگہوں پر پمپ لگ رہے ہیں، جن سے 15 سے 17 لاکھ افراد تک پینے کا صاف پانی پہنچے گا۔ سولر سسٹم کے ذریعے استعمال کیا جا رہا ہے، مختلف افریقی ممالک میں لگائے جا رہے ہیں، بجلی پہنچائی جا رہی ہے اس کے ذریعے سے۔ ماڈرن ولیج کے قیام کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افریقہ کے 8 ممالک میں 16 ماڈل ولیج کی تعمیر ہوئی ہے، اور ابھی اور آگے مزید بنائے جا رہے ہیں۔ الاڈا ریجن میں سویو ماڈل ولیج کے افتتاح کے موقع پر الاڈا کمیون کے میئر نے کہا کہ مجھے یہاں آ کر خوشی ہوئی ہے۔ میں اپنے علاقے میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جماعت احمدیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس ماڈل ولیج کی تعمیر سے اس گاؤں کے بہت سے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ یہ جماعت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ موقع خدا کا بھی شکر کرنے کا ہے جس نے جماعت کو یہ توفیق دی۔ اس جماعت کو یہ احساس ہے کہ اکیلے شخص کی خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے انہوں نے اجتماعی مسائل حل کر کے بہت سارے لوگوں کو خوشی دی ہے، اور یہی حقیقی خوشی ہے کہ اسی وجہ سے جماعت احمدیہ اس غریب عوام کی بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ اسی طرح پینے کا پانی، صاف پانی مختلف جگہوں پہ مہیا ہوا، لوگوں کے بڑے خوشی کے اظہار ہوتے ہیں۔ ایک بینن سے مبلغ لکھتے ہیں کہ جماعت کے منہ میں 1.5 سال قبل مخالفین نے گاؤں کے کنویں سے احمدیوں کا پانی بند کر دیا تھا۔ ایک احمدی خاتون کو پانی بھرتے مارا اور اس کو پانی سے بھرا ہوا ٹب بھی توڑ دیا۔ اس کے بعد اس گاؤں میں جماعت نے بھی ایک کنواں بنوایا۔ اب گزشتہ ماہ اطلاع ملی ہے کہ غیر احمدیوں کو وہ کنواں جس سے انہوں نے احمدیوں کو پانی بھرنے سے روکا تھا وہ خشک ہو گیا ہے، اور گاؤں والوں نے متعدد بار ماہرین بھی بلوائے اور اس کی صفائی اور مرمت بھی کروائی، مگر پانی نہیں نکلا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے نیچے کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب یہ غیر احمدی ہمارے کنویں سے پانی بھرنے آتے ہیں اور احمدی اثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیر احمدیوں کو پانی بھرنے کے لیے ترجیح دیتے ہیں۔ احمدی کو یہ نمونہ دیکھ کر اب گاؤں والے جماعت کے حق میں ہو رہے ہیں۔ ہیومینٹی فرسٹ گزشتہ 22 سال سے قائم ہے، دنیا کے 49 ممالک میں رجسٹر ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آفات میں اور دوسرے عام پروگراموں میں جو جاری پروگرام ہیں ان میں اچھا کام انجام دے رہی ہے۔ چیریٹی واک کے ذریعے سے بھی مختلف تنظیمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی چیریٹی جمع کرتی ہیں، اور پھر مقامی چیریٹیز کو بھی اور ہیومینٹی فرسٹ کو بھی مہیا کرتی ہیں۔ فری میڈیکل کیمپس بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اس سال انڈونیشیا، انڈیا، بینن اور مختلف ممالک میں فری میڈیکل کیمپ کے ذریعے سے 97,213 سے زائد مریضوں کا مفت علاج کیا گیا۔ آنکھوں کے فری آپریشن دوران سال اس پروگرام کے تحت 1,400 آپریشن کیے گئے، اور اب تک اس پروگرام کے تحت 12,000 سے زائد افراد کے آنکھوں کے آپریشن کیے جا چکے ہیں۔ خون کے عطیہ کے لیے بھی
انڈیا میں بھی کام ہو رہا ہے اور امریکہ میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی قیدیوں سے رابطہ اور ان کی خبر گیری کا کام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھ رہا ہے اور اس کا بھی نیک اثر ہو رہا ہے حکومت کو بھی اور جیل کے محکمے میں بھی اور قیدیوں پر بھی۔ نومبائن سے رابطے کی بحالی رپورٹ جو ہے وہ یہ ہے، جو بہت سارے رابطے ٹوٹ گئے تھے، ضائع ہو گئے تھے۔ گھانا نے اس سال 26,763 نومبائن سے رابطہ بحال کیا۔ بکینا فاسو نے 23,000 سے اوپر نومبائن سے رابطہ بحال کیا۔ نائجیریا نے 21,000 سے اوپر، مالی نے 11,000 سے اوپر، آئیوری کوسٹ نے 9,000 سے اوپر، سیرا لیون نے 5,000 سے اوپر، اس طرح گینی بساؤ 5,000 سے اوپر، کینیا 4,000 سے اوپر، نائجیریا 3,000 سے اوپر، سینیگال تقریباً 3,000، بینن بھی 2,000 سے اوپر، ٹوگو نے 2,000، تنزانیہ بھی، اور اس طرح باقی ممالک ہیں۔ نومبائن کے لیے تربیتی کلاسز اور فریشر کورسز کا انعقاد ہوا۔ 5,092 جماعتوں میں تربیتی کلاسز، تعلیمی کلاسز اور ریفریشر کورس کیے گئے نومبائن کی تربیت کے لیے، جن میں شامل ہونے والے افراد کی تعداد 3,41,132 ہے، اور اس کے علاوہ شامل ہونے والے نومبائن کی تعداد 1,14,000 ہے۔ ان کلاسز میں 1,863 اماموں کو ٹریننگ دی گئی۔ ان سال ہونے والی بیعتیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال جو بیعتوں کی تعداد ہے وہ 5,84,000 سے اوپر ہے۔ 119 ممالک سے تقریباً 303 اقوام احمدیت میں داخل ہوئیں۔ سب سے زیادہ 119 ممالک میں بیعتیں ہوئی ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد پہلے نمبر پر مالی ہے، جہاں 1,40,000 سے اوپر بیعتیں ہوئی ہیں۔ پھر نائجیریا کی بیعتوں کی تعداد 70,000 سے اوپر ہے، نائجر میں 61,000 سے اوپر ہے، گنی کناکری میں 51,000 سے اوپر ہے، سیرا لیون میں 50,000 سے اوپر ہے، بینن میں بھی 49,000 سے اوپر ہے، کیمرون 32,000 سے اوپر ہیں، بکینا فاسو 27,000 سے اوپر ہیں، سینیگال 25,000 سے اوپر، آئیوری کوسٹ 14,000 سے اوپر، اور اس طرح مختلف ممالک ہیں۔ سینیگال کی سرحد کے قریب جو واقعات بعض ہوئے ہیں بیعتوں کے، بتاتا ہوں کہ سینیگال کی سرحد کے قریب ایک بڑے شہر کائی میں جماعت احمدیہ کو ریڈیو لگانے کی توفیق ملی، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سینیگال اور موریتانیہ کے بعض حصوں میں بھی سنا جاتا ہے۔ وہاں ریڈیو کے پروگراموں کے نتیجے میں ایک آدمی محمد امین کناتے صاحب سے رابطہ ہوا۔ موصوف محمد امین نے اپنے خواب بیان کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ مشرق کی طرف سے آگ نکلی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مغرب کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ان بھاگنے والوں میں چینی، جاپانی اور ہر رنگ و نسل کے لوگ ہیں۔ چنانچہ وہ بھی گھبراہٹ میں بھاگ کر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں، جہاں سے اس طرح نیچے گرتے ہیں گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرے ہوں، اور ساتھ ہی ان کو زور سے آواز آتی ہے، احمد احمد۔ موصوف بھی خواب میں یہ الفاظ دہراتے ہیں اور اسی کیفیت میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس خواب کے چند دن بعد موصوف نے اتفاقاً جماعت کا ریڈیو سنا، جس پر امام مہدی کی آمد کے حوالے سے پروگرام چل رہا تھا۔ جب مبلغ نے کہا کہ امام مہدی آ گئے اور ان کا نام غلام احمد ہے، تو فوراً ان کے دل نے کہا کہ یہ تو وہی خواب پوری ہو رہی ہے۔
نائجر کے مبلغ لکھتے ہیں کہ نیامی شہر کے 3 پڑھے لکھے احباب کو بیت کی توفیق ملی. بیت سے قبل تینوں نے جماعتی لٹریچر کا کافی مطالعہ کیا. ان بیت کرنے والوں میں سے ایک گویتا ادریس صاحب ہیں، پیشے کے اعتبار سے ٹیچر ہیں. موصوف نے بتایا کہ بیت کرنے کے بعد ان کے دل میں ایک خلش سی تھی کہ کہیں راستہ کا انتخاب غلط تو نہیں ہو گیا. چنانچہ اس کشمکش میں رات دعا کر کے سویا کہ اے اللہ تو ہی میری رہنمائی کر. اسی رات خواب میں دیکھا کہ میں مسجد کے باہر کھڑا ہوں اور انہوں نے مجھے مسجد سے باہر آتے ہوئے دیکھا اور مسافے کا شرف کہتے ہیں مجھے اپنے بخشا، اور کہتے ہیں کہ خواب کے بعد مجھے دلی سکون ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کر دی اور مجھے سچائی کا راستہ دکھا دیا ہے. اسی طرح کرغزستان سے ایک دوست ہیں، وہ عبدالرسول صاحب کہتے ہیں کہ یونس صاحب کی شہادت دسمبر 2015 میں ہوئی تھی. وہاں کرغزستان کے احمدی کو شہید کیا گیا تھا. کہتے ہیں کہ اور میں نے جنوری 2016 میں خواب میں شہید مرحوم کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں حج کر رہا ہوں. اسی دوران یونس جان شہید نظر آتے ہیں اور مجھ سے میرا حال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جماعت ٹھیک ٹھاک ہے. سوال پوچھتے ہیں. میں نے ان کو کوئی جواب تو نہ دیا، لیکن جب میں نیند سے بیدار ہوا تو اس خواب کا مجھ پر بہت زیادہ اثر ہوا. اسی وجہ سے میں نے بیعت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور 18 جنوری 2016 کو بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا. ہم کینیڈا سے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک سنی نوجوان شجاعت صاحب تقریباً 2 سال سے جماعت کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے. ان کی ہر قسم کی علمی رہنمائی کی لیکن کوئی تسلی نہیں ہو رہی تھی. موصوف عمرہ پر بھی گئے، وہاں بھی دعا کی. اسی طرح گزشتہ سال UK کے جلسے پہ بھی آئے، جمعہ وغیرہ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیتے تھے لیکن بیعت کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اس سال جنوری میں ایک دن اچانک فون کیا کہ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، بیعت کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ بیعت کرنے سے قبل موصوف نے کہا کہ رات دعا کر کے سویا تو خواب میں مجھے کہا گیا کہ اس کام کو 6 ماہ سے زائد نہیں لگنے چاہیے تھے، تم نے کیوں اتنی دیر کر دی؟ اور یہ پیغام کافی ناراضگی لیے ہوئے تھا. اب اگر بیعت نہ کرتا تو خدا تعالیٰ نے سزا دینی تھی، اس لیے بڑی مشکل سے صبح کا انتظار کیا. فرینچ گیانا سے ہمارے مربی انچارج لکھتے ہیں کہ نیشنل صدر کی ہمشیرہ اکثر کہتی تھیں کہ وہ عیسائی مذہب سے مطمئن نہیں ہیں. قریباً گزشتہ 3 سال سے جماعتی لٹریچر کا مطالعہ کر رہی تھیں اور ہماری دعوت اور مختلف جماعتی پروگراموں میں شامل. ایک دفعہ ہمارے مشن ہاؤس میں آئیں تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر تو ایمان رکھتی ہیں، اس لیے پوری توجہ سے دعا کریں اور اسی ہستی سے رہنمائی حاصل کریں کہ سچ کیا ہے. چنانچہ انہوں نے دعا شروع کر دی کہ اگر جماعت احمدیہ سچوں کی جماعت ہے تو میری بھی رہنمائی کر تاکہ میں بھی جماعت میں شامل ہو جاؤں. تقریباً 1 ہفتے کے بعد موصوفہ نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ ایک ساتھ کھڑے ہیں اور ایک ساتھ ہی فرینچ گیانا کے دونوں مبلغین یعنی صدیق منور صاحب اور محمد بشارت صاحب کو دیکھا. موصوفہ کہتی ہیں کہ جب میں بیدار ہوئی تو میں خوشی سے رو رہی تھی اور میرے جسم پر لرزہ طاری تھا. میں بہت خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرما دی. خطبات کے ذریعے سے بعض لوگ پہ اثر ہوتا ہے، باتیں کرتے ہیں. امیر صاحب گیمبیا کہتے ہیں کہ گاؤں کیرنگور میں جماعت احمدیہ قیام عمل میں آیا تو ایک دوست الحاجی فائے صاحب نے جماعت کی شدید مخالفت کی. جماعتی لٹریچر کو ہاتھ تک لگانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارے دائین اللہ نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل انہیں تبلیغ کرتے رہے. ایک دن گاؤں میں نومائن کے لیے تربیتی کلاس کا پروگرام رکھا گیا. ہمارے دائین اللہ نے موصوف کو اس بات پر منا لیا کہ وہ بے شک کوئی کتاب نہ پڑھیں مگر ایک دفعہ ہمارے ساتھ مشن ہاؤس چلے جائیں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیں. ہم وہاں آپ کو کوئی تبلیغ نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ سے اس موضوع پر بات کریں گے، آپ صرف پروگرام میں شامل ہو کر ہماری باتیں سن لیں. چنانچہ موصوف جب مشن ہاؤس آئے تو کہنے لگے میں نے آپ کی کلاس میں شامل نہیں ہونا، میں یہاں ٹی وی والے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیتا ہوں.
اس پر انہیں ٹی وی والے کمرے میں بٹھا کر ٹی وی پر MTA لگا دیا گیا اور انہیں وہیں چھوڑ کر باقی سارے لوگ کلاس میں شامل ہونے کے لیے مسجد چلے گئے۔ اس دوران موصوف نے MTA پر میرا خطبہ سنا۔ کلاس کے بعد جب ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ شخص کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے میرے لیے ممکن نہیں کہ اب پیٹھ پھیروں۔ چنانچہ موصوف اپنے خاندان کے 10 افراد سمیت جماعت میں داخل ہو گئے۔ جلسہ سالانہ قادیان 2015 کے موقع پر جو خطاب تھا میرا وہ نشر ہوا تو کانگو کے شہروں میں سنا جا رہا تھا۔ بن کینگے صاحب ایک ٹی وی کمرشل ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے اپنے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ امام جماعت احمدیہ کے خطابات نے اسلام کے متعلق ہمارے سامنے بالکل ایک نیا زاویہ نگاہ رکھا ہے۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں خواہ متاثر ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن امام جماعت احمدیہ کے خطابات سن کر میں کہتا ہوں کہ بہت جلد ساری دنیا اس پیغام کو ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ کیمرون کے ویسٹرن ریجن کے شہر کے گنووائے نے ہمارے معلم کو کہا کہ میں MTA پر خطبہ سنتا ہوں اور یہ خطبات ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولے جا رہے ہیں۔ مخالفین کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں بیعتیں۔ پنجاب انڈیا کے گاؤں کہ ایک شیخو پورہ کے میں ایک دوست پردیپ صاحب کافی عرصے سے زیر تبلیغ تھے مگر بیعت نہیں کی ہوئی تھی۔ ایک دن مقامی جماعت کے ایک وفد نے ان سے ملاقات کی۔ ابھی ان سے گفتگو کا آغاز ہی ہوا تھا کہ وہاں 2 دیوبندی مولوی چندہ لینے کی غرض سے پہنچ گئے۔ ان مولویوں سے وہاں قریباً 2 گھنٹے کے قریب اختلافی مسائل پر گفتگو ہوئی۔ دونوں مولوی لاجواب ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس بات کا پردیپ صاحب پر بہت گہرا اثر ہوا، چنانچہ انہوں نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیعت کر کے سلسلہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ بیعت کے تعلق میں بعض اور ایمان افروز واقعات۔ کانگو برازیل سے معلم لکھتے ہیں یوسف صاحب کہ ہم نے اپنے جلسہ سالانہ میں اتھارٹیز کے علاوہ چرچ کے پادریوں کو بھی مدعو کیا تھا۔ ایک پادری جو ہماری ایک جماعت کی اسی میں رہائش پذیر ہے اور اسی گاؤں میں ایک چرچ میں تعینات ہے، وہ بھی ہمارے جلسے میں مدعو تھا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جماعت کا موقف سن کر بہت متاثر ہوا اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کتاب بھی لے گیا۔ چند دن کے بعد یہ پادری دوبارہ ہمارے پاس آیا اور کہا کہ میں نے بہت سوچا ہے اور آپ کو ہی حق پر پایا ہے، میں آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ موصوف نے بیعت کر لی اور پھر اپنی فیملی کو بھی تبلیغ کی اور وہ بھی جماعت میں شامل ہو گئے۔ بے شمار واقعات ہیں، بیان کرنے تو بہت مشکل ہیں۔ نومبائن کو احمدیت چھوڑنے کی دھمکیاں، مخالفت، مال اور مدد کا لالچ اور نومبائن کی ثابت قدمی۔ امیر صاحب بینن لکھتے ہیں کہ جماعت کی ترقی کو دیکھتے ہوئے معاندین احمدیت اور حاسدین بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ جہاں بھی جماعت کا پودا لگتا ہے اور لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں، مولوی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور نومبائن کو لالچ دیتے ہیں اور ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امسال جنوری میں براکو ریجن کے ایک نئی جماعت میں پیش آیا۔
مولویوں نے اس گاؤں میں بڑا اکٹھ کیا اور 9 بھائی کو مختلف لاچیاں دیں کہ احمدیت چھوڑ دیں۔ جب جماعت کے افراد نے ان کی باتوں میں کوئی توجہ نہ دی تو کہنے لگے جماعت احمدیہ نے اگر آپ کو مسجد بنا بھی دی تو آپ سے ساری زندگی چندے کے نام پر پیسے مانگتے رہیں گے۔ انہوں نے نیا نبی بنا لیا ہے، شریعت کو تبدیل کر دی ہے، اور جماعت احمدیہ جہاد کو نہیں مانتی۔ اس قسم کی باتوں کے ساتھ ان کو تنگ کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے نومائن نے ان کی ایک نہ سنی اور انہیں وہاں سے نکال دیا۔ امیر صاحب فرانس لکھتے ہیں، خاتون رامہ زینبہ صاحبہ کو اپنی بہن کے سسرال کی طرف سے احمدیت کا پیغام ملا۔ انہوں نے جب مزید تحقیق کی تو ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کے دعویٰ کی سچائی واضح ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ دور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرح نظر آنے لگا۔ میری نمازوں میں نمایاں فرق پڑ گیا۔ چنانچہ ایک دن میں نے بیعت کر لی۔ بیعت کے وجہ سے میرے سسرال شدید مخالفت کرنے لگے اور میرے خاوند نے مجھے 3 بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ مصر کی ایک خاتون ہے، کہتی ہیں میں احمدی ہوں۔ ایک غیر احمدی لڑکا میرا یونیورسٹی فیلو اور شریف نفس انسان ہے، اس نے میرا رشتہ مانگا۔ میں نے اور میرے والد صاحب نے اس کو احمدیت کے بارے میں بتایا اور 2 کتابیں پڑھنے کے لیے دیں، لیکن وہ قائل نہ ہوا اور مجھے احمدیت چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن میں نے انکار کر دیا اور دین کو دنیا پر ترجیح دی۔ امیر صاحب اسپین لکھتے ہیں کہ موریتانیہ کے ایک نوبھائی نو صاحب 2012 میں احمدی ہوئے تھے۔ ان کے سسر نے ان کی بیوی کو ان کے احمدی ہونے کی وجہ سے اپنے گھر بلوا کر ان سے رشتہ ختم کر لیا۔ اس پر اس نوبھائی نے کہا کہ احمدی ہونے کی وجہ سے اگر میری بیوی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہے، مجھے کوئی بھی احمدیت سے پیچھے ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخلاص میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تنزانیہ کے لوکل مولم لکھتے ہیں کہ شیانگا ریجن میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کافی ترقی کر رہی ہے۔ وہاں کے ریجنل کمشنر صاحب نے کہا، مجھے پتہ ہے کہ شیانگا کے لوگ زیادہ تر بے دین ہیں، مگر پھر بھی احمدیت کے پیغام سے کافی متاثر ہو رہے ہیں اور احمدیت قبول کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ احمدیت کی وجہ سے ان میں ایک نیک روحانی تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ شیانگا کے تمام لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچ جائے، کیونکہ آپ جو دین سکھا رہے ہیں اس سے لوگ مہذب بنتے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجہ میں جرائم وغیرہ کی شرح میں کمی آ رہی ہے۔ کانگو کے جماعت کے نوبھائی کہتے ہیں، پہلے میں تعویذ وغیرہ کو مانتا تھا، لیکن جب سے میں نے اسلام احمدی کی تعلیم کو مانا ہے اور عبادت شروع کی ہے، مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں بھٹکا ہوا تھا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے وہ راستہ لیا ہے جو خدا کی طرف جاتا ہے۔ دعوت اللہ میں روکیں ڈالنے والوں کا انجام۔ مایوٹے سے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ مایوٹے میں جماعت کو کافی مخالفت کا سامنا ہے اور خط بھی لکھتے رہتے ہیں۔ مجھے بھی انہوں نے لکھا دعا کے لیے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، یہ لوگ خود اپنی آگ میں جل جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک عجیب نشان ظاہر ہوا کہ مایوٹے میں ایک شخص جماعت احمدیہ کی مخالفت میں پیش تھا۔ اس نے خاکسار کو فون کر کے دھمکیاں دیں اور کہا کہ آپ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس شخص کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کسی طرح ہی باز نہ آتا ہے اور جماعت کے خلاف اپنی بدکلامی جاری رکھی۔ چنانچہ چند دن قبل اس شخص کی متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ نہر میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھ کر نہا رہا تھا جہاں پانی بہت کم تھا، مگر پیچھے سے پانی کا ایک ریلا آیا۔ جس جگہ وہ بیٹھا تھا وہاں کی قمیض کسی چیز کے ساتھ اٹک گئی اور اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا اور اس ریلے کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد اس کی نعش ملی۔ اس طرح یہ واقعہ احباب جماعت کے معنوں میں اضافی موجب بنا۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں مخالفین کے انجام کے۔ دائی نے اللہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت کس طرح فرماتا ہے۔ تنزانیہ کے مولم لکھتے ہیں کہ خاکسار اپنی جماعت کے سیکرٹری مال حسن نوجہ صاحب کے ساتھ نومائن کو ملنے کے لیے قریبی گاؤں گیا۔ وہاں واپسی پر میں نے دیکھا
کہ ہمارے پیچھے ایک شیر بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ راستہ خراب ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل کی رفتار بہت آہستہ تھی، اس لیے شیر بہت قریب آ گیا اور ہم پر حملہ آور ہو گیا۔ حملہ کی وجہ سے خاکسار موٹر سائیکل سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا تو شیر اچانک رک گیا اور پیچھے مڑ گیا۔ کچھ دور جا کر ایک دوسرے شیر کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دونوں شیر ہمیں دور سے دیکھتے رہے لیکن دوبارہ ہماری طرف نہیں آئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو محفوظ رکھا اور ہمیں واپس پہنچا دیا۔ مالی کے مولم لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک تبلیغی سفر کے دوران بارش کی وجہ سے تمام راستے خراب ہو گئے۔ ہماری گاڑی ایک گڑھے میں بری طرح پھنس گئی اور باوجود ہر قسم کی کوشش گاڑی گڑھے سے باہر نہ نکل سکی۔ شام کا وقت ہوا جا رہا تھا، جہاں ہم نے پہنچنا تھا وہ انتظار کر رہے تھے۔ اس پر خدا کے حضور دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ، ہم تو تیرے کام سے ہی نکلے ہیں، اب تو ہماری مدد فرما۔ دعا سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک کرین سامنے سے آ رہی ہے، جس پر دل خدا کی ہم سے پر ہو گیا۔ اس کی مدد سے ہماری گاڑی نکالی گئی۔ اس جگہ پر کرین کا آنا کسی معجزے سے کم نہ تھا، چنانچہ ہم اپنی مقررہ منزل پر وقت پر پہنچ گئے۔ غیر جماعت جو شامل ہوتے ہیں ان کے اثرات ایک دو بیان کرتا ہوں۔ صوبہ آسام ہندوستان کے ایک ٹی وی چینل پر راگ ٹی وی کے ایگزیکٹو پروڈیوسر اپنی ٹیم کے ساتھ جلسہ قادیان شامل ہوئے۔ موصوف نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں بار بار قادیان آؤں اور اس جلسے میں شامل ہوں۔ آپ کی جماعت کے ساتھ جو تعلق بن گیا جس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ جماعت احمدیہ کے روحانی امام دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو خدمات سے انجام دے رہے ہیں کسی اور مسلم لیڈر میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں آئندہ کوشش کروں گا کہ اس پروگرام کو مس نہ کروں۔ بینین کے جلسہ سالانہ کے موقع پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نمائندے آئے۔ کہنے لگے کہ بینین میں جماعت اپنے کاموں کی وجہ سے مشہور ہے، ہر کوئی جماعت کو جانتا ہے۔ جماعت مساجد تعمیر کر رہی ہے، اسکول کھول رہی ہے، ہسپتال یتیم خانے میں ماڈل ولیج بنا رہی ہے، میڈیکل کیمپس کا انعقاد کر رہی ہے، ڈونیشن کے پروگرام کرتی ہے، عید کے موقع پر ضرورت مندوں میں تحائف تقسیم کرتی ہے، بین المذہب پروگرامز کا انعقاد کرتی ہے، اور ایسے پروگرام ہیں جو بڑا متاثر کرتے ہیں ہمیں۔ یہ مختصراً میں نے بیان کی ہے رپورٹ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو بجھا دیں، مگر خدا اپنے گروہ کو غالب کرے گا۔ تو کچھ بھی خوف نہ کر، میں تجھے غلبہ دوں گا۔ ہم آسمان سے کئی بھید نازل کریں گے اور تیرے مخالفوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ہم وہ باتیں دکھلائیں گے جن سے وہ ڈرتے تھے۔ بس تو غم نہ کر، خدا ان کی طاق میں ہے، خدا تجھے نہیں چھوڑے گا اور نہ تجھ سے علیحدہ ہوگا جب تک کہ وہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلائے۔ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں بھیجا گیا جس کے دشمنوں کو خدا نے رسوا نہ کیا۔ ہم تجھے دشمنوں کے شر سے نجات دیں گے، ہم تجھے غالب کریں گے، اور میں عجیب طور پر دنیا میں تیری بزرگی ظاہر کروں گا۔ میں تجھے راحت دوں گا اور تیری بے یقینی نہیں کروں گا، اور تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور تیرے لیے میں بڑے بڑے نشان دکھاؤں گا۔ ان کو کہہ دے کہ میں صادق ہوں، بس تم میرے نشانوں کے منتظر رہو۔ حجت قائم ہو جائے گی اور کھلی کھلی فتح ہوگی۔ وہ چاہتے ہیں کہ تیرا کام نہ تمام رہے، لیکن خدا نہیں چاہتا مگر یہی کہ تیرا کام پورا کر کے چھوڑے۔ خدا تیرے آگے آگے چلے گا اور اس کو اپنا دشمن قرار دے گا جو تیرا دشمن ہے۔ جس پر تیرا غضب ہوگا میرا بھی اسی پر غضب ہوگا، اور جسے تو پیار کرے گا میں بھی اسی سے پیار کروں گا۔ خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں، اور انجام کار ان کی تعظیم ملوک اور ذویل جبروت کرتے ہیں، اور وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں۔ میری فتح ہوگی اور میرا غلبہ ہوگا، مگر جو وجود لوگوں کے لیے مفید ہے میں اس کو دیر تک رکھوں گا۔ تجھے ایسا غلبہ دیا جائے گا جس کی تعریف ہوگی، اور کاذب کا خدا دشمن ہے، اس کو جہنم پہنچائے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے جلد ہماری زندگی میں پورے ہوں اور ہم
کامیابیوں اور کامیابیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔